بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، فرزندان اسلام، خواہران اسلام و دختران اسلام، بہت اچھی عقیدت و احترام کے ساتھ یہ پیاری محفل آقائے دو جہاں، مالک کون و مکان، سرور مرسلاں، حامی بے کساں، شفیع مجرماں، سیاح لامکاں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کے ذکر سے معنون یہ پیاری محفل اور اس میں نعت خوانی کا سلسلہ، ماشاءاللہ یہ ایمان کی حلاوت ہے اور عین ایمان ہے۔ مجھے عنوان دیا محترم جناب تابش رضا اختر القادری مدث اللہ العالی نے کہ موجودہ دور میں یہودیوں کا غلبہ اور عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہمارا کردار اور یہودیوں کی ریشہ دوانیاں، اس کی بیخ کنی۔ عنوان اچھا ہے اور بہت ہی عنوان کے اندر ہی ایک محققانہ اور مدبرانہ مقالہ جھلکتا ہے، تو اس اعتبار سے اس پر غور و فکر بھی ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے انداز کو بدلنے کی، سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے تاکہ جدید دور میں ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ ہر ایک کا مسلکی نظریہ ہوتا ہے اور وہ اپنے مسلکی نظریے کے ساتھ اپنی تعلیم کو عام کرنے کے لیے کچھ پالیسی وضع کرتے ہیں اور اس پالیسی کے تحت ان کے ماننے والے اور چاہنے والے اس کو اڈاپٹ کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا ایک مسلکی تھاٹ ہوتا ہے ایجوکیشن کا۔ اس اعتبار سے تو ہمارے یہاں ابھی تک کوئی منظم انتظام اور اہتمام نہیں ہے اور ایک بہت ہی مضبوط فنڈامنٹلسٹ بیس ایجوکیشن کی انفرادی طور پر تو قائم ہے، اجتماعی طور پر نہیں ہے۔ کہیں آپ کو صفا اکیڈمی بھی مل جائے گی، فیضان اکیڈمی بھی مل جائے گی، الشجرہ اکیڈمی بھی مل جائے گی، لیکن یہ سب مل کر اہل سنت و جماعت کے مذہب حق اور مسلک حق کے طریقے پر چلنے والے بچوں کو بنیادی تعلیم ایسی فراہم نہیں کر پاتے کہ آئندہ زندگی میں جب غیر معیاری، غیر اخلاقی اور اغیار کے طوفانی تھپیڑوں سے مقابلہ کرنا پڑ جائے تو یہ مقابلہ نہیں کر پاتے اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہونا یہی چاہیے
کہ جب ایک بچہ باپ کی انگلی پکڑ کر مسجد جا سکتا ہے جمعے کے دن یا عید کی نماز کے لیے، تو وہ بچہ بعد میں اذان ہوتی ہو اور پھر نماز کو نظر انداز کر جائے تو یقیناً تربیت میں کمی ہے۔ بچپن تو ان کا صحیح ہوتا ہے، ہم ذمہ دار نوجوانوں کو ٹھہراتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ ذمہ دار نوجوان نہیں، ذمہ دار ہم خود ہیں کہ ہم نے ان کی بیس اچھی نہیں رکھی۔ بہرحال صورتحال یہ ہے اس وقت کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا جو بنیادی نظریہ ہے وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم پر ایک غیر متزلزل ایمان ہے۔ اس ایمان میں کہیں بھی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے، تزلزل نہیں ہے، تنزل بھی نہیں ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ جو ملت اسلامیہ کی وابستگی اور محبت ہے، اسی محبت کو اغیار نے اور خاص طور پر یہود و نصارہ نے اس کو بہت گہری نظر سے مطالعہ کرنے کے بعد اور پھر اس کو یعنی مسلمانوں کے دلوں سے اس محبت کے جذبے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بہت سی مکاریوں سے اور ریشہ دوانیوں سے کام لیا ہے۔ وہ یہ اندازہ تو لگا چکے ہیں کہ حق اسلام کے پاس ہے، اب اس حق کو اپنا استحقاق بنانے کے لیے ہم ان کے حق کو چھین لیں اور انہیں ہم دوسری محبتوں میں، دوسری دلچسپیوں میں الجھا کر ان کے ایمان کو کمزور کریں۔ اور ماضی اس پر شاہد بھی ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ انگریز اقوام مغرب، اقوام یورپ مطالعہ کرنے کے بعد، مسلمانوں کے جذبات کا مطالعہ کرنے کے بعد اور پھر مسلمانوں کو ہر طرح سے آزمانے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ کیونکہ انہوں نے آزما بھی لیا تھا، آزمائشوں میں بھی ڈالا تھا۔ تو جب آزمائشوں میں ڈالا اور مسلمان ہر آزمائش میں پورا اترتا گیا، پہلے وہ نماز کا اور کھانے کا وقفہ لنچ کا ساتھ دیا کرتے تھے مسلمان ملازمین کو، پھر انہوں نے کہا نہیں بھائی وقفہ اتنا ملے گا، چاہے نماز پڑھ لو چاہے کھانا کھا لو۔ تو مسلمان نے کہا نماز پڑھیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے۔ پھر انہوں نے معیار بنا دیا کہ اپنا حلیہ جو ہے وہ ایسا رکھو کہ جو بالکل غیر جانبدارانہ ہو اور ہماری روش کے مطابق ہو۔ تو مسلمانوں نے کہا نوکریاں چھوڑ دیں گے، داڑھی نہیں کٹائیں گے، سر کو ننگا نہیں کریں گے۔ تو ہر طریقے سے وہ آزما چکے تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ کچھ دن بھوکے رہیں گے تو یہ واپس آئیں گے اور ہمارے بوٹ، ہمارے جوتے پکڑ کر ہم سے نوکریوں کا تقاضا کریں گے، لیکن مسلمان کوئی بھی نہیں گیا۔ تو وہ پھر سمجھ گئے کہ یہ فاقہ کشی پر تو آمادہ ہیں، لیکن ان کی فاقہ کشی کے پیچھے ایک قوت ہے، بہت بڑی توانائی ہے، اور وہ توانائی جو ہے انہیں فاقہ مستی پر تو مجبور کرتی ہے، مگر کسی کے آگے کشکول گدائی پھیلانے پر مجبور نہیں کرتی۔ تو اس اعتبار سے ہی
شاعر مشرق نے کہا تھا، دوبارہ ان کا یہ قطع سماعت کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو مسلمان نے ہر قسم کی آزمائش کی گھڑی میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مسلسل اپنے کاموں میں لگے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے چھوڑ دیا کہ بھئی یہ تو فاقہ کشی پر بھی آمادہ ہے، لہذا ویسے شخص کے خلاف کیا سازشیں کرنا اور کیا اس کے خلاف مزید کچھ یعنی اس پر اٹیک کرنا، یہ تو ہر قسم کے حملے کے لیے تیار ہے۔ تو وہ رکے نہیں حملہ کرنے سے، وہ سلسلہ آگے بڑھا۔ انہوں نے کہا انہیں اپنے رسول سے اتنی محبت ہے، ایسا کرتے ان کو ایک اصلی رسول سے محبت ہے، ہم ان کو ایک بناسپتی رسول دے دیتے ہیں تو شاید محبت بڑھ جائے، تقسیم ہو جائے۔ اور اس کے لیے پھر انہوں نے انتخاب کیا اپنے نوکروں میں سے، تو وائسرائے ہند کے جوتوں کو پالش کرنے والا ایک شخص غلام مرتضیٰ اس کا نام تھا، اس کے بیٹے مرزا غلام احمد قائدیانی کو انہوں نے تیار کیا اور اس کو بناسپتی رسول بنا دیا کہ شاید دو رسول ہو جانے پر محبت بڑھ جائے گی۔ تو اس اعتبار سے یہ بھی ان کی سازش جاری رہی، آگے بڑھتے رہے۔ وہ ایک نظریہ دیا تھا اٹلی کے کچھ سائنٹسٹ نے کہ وہ کلوننگ ہو سکتی ہے، اس وقت تک ہوئی نہیں تھی۔ ڈولی نام کی بھیڑ بھی بہت بعد میں بنی، لیکن انسانوں کی کلوننگ پر غور و فکر کیا جانے لگا، اور اس اعتبار سے ایک کلوننگ ساز فیکٹری جو ہے اسے بھی یورپ میں لگایا گیا۔ اور وہ کیا تھا، اس کا پس منظر یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر اپنے سراغ رساں اور اپنے جاسوس بھیجنے کے بجائے مسلمانوں کے حلیے والے سراغ رساں اور جاسوس بھیج دیے جائیں، جو دین کی تعلیم بھی حاصل کر لیں اور انہی کی طرح قرآن مجید کی تلاوت کریں، انہی کی طرح گفتگو کریں۔ اور یہ مشورہ سب سے پہلے جو ہے ہیمفرے نے دیا تھا، اور ایڈورڈ ہفتم کو یہ مشورہ دیا گیا، اور ایڈورڈ ہفتم نے جو ہے پوری دنیا میں ایک نئی منسٹری کی بنیاد رکھی تھی، یعنی منسٹری آف کالونی ازم، مختلف ممالک کو اپنی کالونی بنانا۔ مرکز یورپ رہے گا، مرکز برطانیہ ہوگا، اور باقی سب کو اپنی کالونی بنا دو۔ اور اس کالونی کی جنگ میں دوسرے بھی ساتھ میں آئے، انگریز کے مقابلے پہ ڈچ، وہ بھی مقابلے پہ اتر کر کے آ گئے، ولندیزی بھی پرتگال سے نکل کر کے آ گئے، لیکن زیادہ تر کامیابی جو ہے وہ انگلینڈ کو ہی حاصل رہی۔ آسٹریلیا تک حکومت کی اس نے، نیوزی لینڈ تک حکومت کی، ارجنٹائن اور برازیل تک حکومت کی۔ تو یہ ایک کالونی ازم کا تصور وہ ان کو عرب بھی لے گیا، انہیں کہا عرب کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے۔ اس اعتبار سے وہاں انہوں نے جو کام کیے اور مختلف تجاویز اور مختلف مشورے جو آئے، اس کی روشنی میں پھر اگلے برسوں میں ہیمفرے کا تو جب انتقال ہو گیا، دنیا سے آجاہنی ہوا، تو پھر لارنس آف عربیہ اس نے اپنا کردار ادا کیا۔ عربی ایسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بولتا تھا کہ بڑے بڑے علماء اس کے آگے ہاتھ باندھے نظر آتے تھے، اور سبعہ
عشرہ قراءت کا ماہر تھا، یعنی جو قراءت ہوتی ہے قرآن مجید کے پڑھنے کے 7 انداز ہیں، اور ان 7 انداز میں 3 انداز قیاسی طور پر شامل کیے گئے ہیں، تو یہ 7 قراءتیں عشرہ بن گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک یہ 7 قراءتیں تھیں، پھر یہ 10 قراءتیں ہو گئی۔ تو اس طرح وہ ان پر عبور رکھتا تھا۔ تو لارنس آف عربیہ نے 20 سال کہنے میں بڑے آسان ہیں، 20 سال، ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، 20 سال میں کتنی نمازیں ہوئی؟ تو 20 سال تک وہ امام الحرمین رہا۔ 1 مہینہ مکۃ المکرمہ میں نماز پڑھاتا، 1 مہینہ مدینہ المنورہ میں پڑھاتا، اور 20 سال تک نمازیں پڑھاتا رہا۔ جاتے ہوئے سب کو مشکل میں بھی ڈال گیا، اور اس نے کہا سنو، میں مسلمان نہیں ہوں، نصرانی ہوں، تم سب اپنی نمازیں دوہرا لینا۔ 20 سال کی نمازیں دہرانا، اللہ اکبر، ذرا غور کیجیے، کوئی شخص بھی اس کو چیک نہیں کر سکا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش رہی۔ چیک نہ ہونے کا سبب یہ کہ ہر کوئی اپنی سیلف پروجیکشن میں لگا رہا۔ اسلام کو پروموٹ کرنا، اسلام کو پروجیکٹ کرنا، یہ اسی وقت ممکن ہے جب اخلاص نیت ہو، نیت اچھی ہونی چاہیے، لیکن ہر کوئی اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہا تھا۔ تو اس وجہ سے جو ولایت کی منزلوں پر بھی تھے، وہ اس لارنس آف عربیہ کی باطنی خباثت کو دیکھ نہ سکے۔ ان کی بصیرت سے ماورا یہ معاملہ رہا۔ دوسرے مریضوں کی بیماری کو پکڑ لیتے تھے، ایسے علماء اور ایسے عاملین تھے، لیکن جو اسلام کو نقصان پہنچا رہا تھا اس کو وہ نہیں پکڑ سکتے۔ کلوننگ ساز فیکٹری سے درآمد شدہ امام کعبہ، اس کو وہ چیک نہیں کر سکے۔ بہرحال، تو اس انداز میں باقاعدہ طور پر جب کام ہوا تو بڑا نقصان ہوا۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ وائسرائے ہند کا ایک اسسٹنٹ، جس کو برطانیہ کی حکومت نے سر کا خطاب دیا، سر جیمز واٹ، اس نے ہندوستان میں قائم ہونے والے ایک مدرسے میں جا کر پہلے اپنے آدمی بھیج دیے تھے کہ میں وزٹ کر رہا ہوں، تو وہ وزٹ پر پہنچ گیا وہاں، اور اپنے جوتوں کے ساتھ پہنچا۔ اس مدرسے کے جو شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر تھے، ان کو ننگے پیر دیکھ کر اس نے اپنے بوٹ کے فیتے کھولنا چاہے تو انہوں نے کہا سر کوئی بات نہیں، ایسے ہی آ جائیے۔ کمرے میں بلا لیا، کرسی پہ بٹھا دیا، اور وہ کرسی پہ بیٹھ گیا بے تکلفی کے ساتھ، ایک پیر دوسرے گھٹنے اور زانوں پہ رکھ کے۔ بخاری شریف نیچے رکھی ہے، مسلم شریف نیچے رکھی ہے، قرآن مجید نیچے موجود ہے، لیکن اس کو بٹھایا۔ اس نے کہا کہ صدر مدرس کون ہے؟ ہیڈ ماسٹر۔ کہا بھئی یہ ہے ہیڈ ماسٹر۔ تو ان کو پیش کیا گیا۔ ہیڈ ماسٹر کی بڑی نسبتیں تھیں، مولوی مملوک علی نانوتوی کے بھانجے تھے، اور بریلی میں مصباح التہذیب مدرسے کے قبضہ کرنے والے احسن نانوتوی کے کزن تھے، نام ان کا قاسم نانوتوی تھا۔ تو ان سے اس نے کہا کہ آپ کو کیا تنخواہ ملتی ہے یہاں سے؟ کہنے لگے 6 روپے ملتے ہیں۔ کہنے لگے اگر یہ 600 ہو جائیں تو کہنے لگے بہت اچھی بات ہو جائے گی۔
یہ بتائیے کرنا کیا پڑے گا؟ تو اس نے کہا سر جیمس واٹ نے کہ میں آپ کو کہیں لے کر نہیں جاؤں گا، کسی نئی جگہ آپ کا اپائنٹمنٹ نہیں ہوگا، آپ یہاں جو پڑھا رہے ہیں بس یہیں رہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو پڑھانے کے 6 روپے مل رہے ہیں، آپ 600 روپے دے رہے ہیں۔ کہہ لگے ہاں یہ 600 روپے میں اس لیے دے رہا ہوں کہ 6 روپے سے آپ ٹھیک ٹھیک ترجمہ پڑھا رہے ہیں، 600 روپے میں غلط غلط پڑھا دیجیے۔ 600 اس بات کے، 6 روپے اس بات کے کہ آپ صحیح پڑھا رہے ہیں، اور 600 روپے اس بات کے کہ آپ غلط پڑھا دیجیے۔ اور سب سے پہلے آپ خاتم النبیین کا ترجمہ بدلیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ اب انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، پہلو در پہلو بہت ساری باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ ہر زمین کا الگ الگ رسول ہے، جیسے ہر زمانے میں الگ الگ رسول آئے، 1,24,000 انبیاء و مرسلین کم و بیش علیہم السلام اجمعین مختلف جغرافیے میں آئے۔ ایسے ہی زمین کے پرت ہیں، تو زمین کے نیچے بھی ایک الگ رسول ہے، جو زمین کے نیچے ہے وہ علیحدہ خاتم النبیین ہے، جو زمین کے اوپر ہے وہ الگ خاتم النبیین ہے، جو تیسری زمین پر ہے وہ الگ خاتم النبیین ہے، جو چوتھی زمین پر ہے وہ الگ خاتم النبیین ہے۔ انہوں نے جی ختم نبوت کا منصب ہی سب سے پہلے اتنے لوگوں میں بانٹ دیا اور تقسیم کر دیا کہ اس عظیم الشان منصب کو گویا کوئی اہمیت حاصل ہی نہیں رہی، ختم ہو گیا نا، وہ بات ہی ختم ہو گئی۔ ہماری زمین پر ایک آرمی چیف ہے اور ہم کہیں نہیں زمین کی کھدائی کرو، دوسرا پرت نکلے گا، وہاں دوسرے باجوہ صاحب ہیں، پھر تیسرے باجوہ صاحب ہیں، پھر چوتھے باجوہ صاحب ہیں، تو عجیب بات نہیں ہو جائے گی؟ تو منصب ہی بیکار ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ مفہوم بدلا گیا، اور اسی لیے ان کے قلم نے لکھا کہ اگر بالفرض محال آج بھی کوئی نبی آ جائے تو خاتم النبیین ہونے کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اس کو قیاس کریں، ہمارے علماء نے سمجھانے کی کوشش کی، ان کو رجوع کرنے کے لیے بہت کوشش کی گئی کہ اگر صدر عارف علوی صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا صدر آ جائے تو عارف علوی صاحب کی صدارت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ آپ فیصلہ کریں، جملے میں ادا کرتا رہوں گا۔ اگر آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کی موجودگی میں ایک اور جنرل آ جائے تو باجوہ صاحب کی جو منصب ہے جنرل ہونا، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ایک مراد علی شاہ کے ہوتے ہوئے دوسرا وزیر اعلیٰ آ جائے تو مراد علی شاہ صاحب کی وزارت اعلیٰ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ بتائیے پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ بھئی میرے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا خطیب آ جائے تو میری خطابت پہ فرق پڑے گا؟ تو وہ اس بات کو انہوں نے اتنا عام کیا اس امید پر کہ سر جیمس واٹ کے کہنے پر میں نے معنی بدل دیا ہے، تو اب سر جیمس واٹ شاید جو انہوں نے ایک شگاف لگوایا ہے نا، دیوار تھی نبوت کی، باؤنڈری تھی، اس میں نے شگاف ڈال دیا ہے اور میں نے اپنے یعنی فتنے کا طوفان ایسا برپا کیا ہے کہ میرے فتنے کے طوفان نے خس و خاشاک کو بہا لے جانے کے لیے یہ شگاف ڈال دیا۔ تو اب شاید مجھ سے ہی کہیں گے کہ تم ہی اعلان کر دو، تم نے ہی جب نبوت یعنی ختم نبوت کے عقیدے میں شگاف ڈالا ہے تو تم ہی اعلان کر دو کہ بھئی میں اللہ کا نبی ہوں۔ وہ اس امید پر تھے، اس کا اظہار بھی کیا ہوا۔
لیکن انگریز بڑا چال باز ہوتا ہے، ایک کام کسی اور سے لیتا ہے، پھر اس کام کا تتمہ، اسی کا بقایا کسی دوسرے سے پورا کرواتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وفادار یہ غلام مرتضیٰ زیادہ ہے، تو اس کے بیٹے کو نبی بنایا جائے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو وہ غلام مرتضیٰ کے بیٹے کو نبی بنایا گیا۔ اور اس طریقے سے مسلمانوں میں آپ ذرا غور فرمائیں، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 30 دجال آئیں گے، اور وہ سب اپنے اپنے طور پر یہ گمان کریں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور نبوت کا اعلان کریں گے، دروغ گوئی سے کام لیں گے۔ یہ سب سے پہلے اسود انسی نے، پھر طلیحہ اسدی نے، پھر مسیلمہ کذاب نے، پھر سجہ نامی ایک عورت نے، پھر مختار ثقفی نے، پھر بیان بن سمعان نے، ان سب نے اسی طرح نبوت کا دعویٰ کیا اپنے اپنے زمانے میں، اور یہ سب کے سب قتل ہوئے۔ اب تک 24 کذاب آ چکے ہیں۔ آقائے دو جہاں علیہ السلام نے 30 کذابوں کی بات فرمائی ہے۔ 24 میں سے 21 کذاب قتل ہوئے ہیں، 3 قتل نہیں ہوئے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ یہ تینوں کو سرپرستی انگریزوں کی حاصل رہی، انگریزوں نے ان کو بچا بھی لیا۔ بہا اللہ جو ایران کے بارڈر پہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، انگریزوں نے اسے بچا لیا قتل ہونے سے۔ پھر باب اللہ جس نے بلوچستان میں تربت کے مقام پر اعلان کیا، پھر اپنا خلیفہ ذکر اللہ کو بنایا، جس کے ماننے والے ذکری وہاں تربت پہ بکثرت پائے جاتے ہیں، وہ بھی قتل ہونے سے بچا۔ اور تیسرا یہ مرزا غلام احمد قائدیانی، یہ بھی قتل ہونے سے بچا۔ ورنہ مسلمان جو ہے وہ اپنے آقا علیہ السلام کی برابری کرنے والے کو کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت خالد بن ولید کو مسیلمہ کذاب کے مقابلے پر بھیجا تھا، تو پہلے ہی دن 600 مسلمان شہید ہو گئے تھے، اور ان کے سامنے پوری غزوات کی ایک تاریخ تھی۔ 57 غزوات اور جنگی مہمات، 57 اور اس میں شہید ہونے والے 254 مسلمان، 57 میں 254، اور یہاں پہلی جنگ کے پہلے دن 600 اور دوسرے دن 400، کتنے ہو گئے؟ 1000۔ تو قاصد گھبراتا ہوا آ گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فوراً واپس جاؤ۔ اس نے کہا میں گھوڑے پر سوار ہو کر کل بھی آیا تھا، آج بھی آیا ہوں، اور گھوڑے پہ سوار تیز رفتار گھوڑا، اور پھر وہ بھی آپ ذرا غور کیجئے، مدینۃ المنورہ سے ریاض تقریباً 900 کلومیٹر، پھر ریاض سے 300 کلومیٹر یمامہ، تو کتنے ہو گئے؟ 1200 کلومیٹر وہ یہ سفر کر کے آیا۔ کبھی مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کسی نے گھوڑ سواری کی ہے، میں نے تو سنت سمجھ کر ایک دفعہ میں بیٹھا تھا، اونٹ پر بھی بیٹھا تھا تو سنت سمجھ کر ہی بیٹھا تھا، لیکن وہ گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد اندازہ ہوا تھا کہ اگر گھوڑے کو ہم نے دوڑایا تو ہماری ریڑھ کی ہڈی کے جو 33 مورے ہیں نا، سروائیکل اسپائن کے 11، ڈوسل اسپائن کے 11، لمبر اسپائن کے 11، تو یہ 33 جو ہیں، یہ پاکستان میں اتنے صوبے نہیں ہیں، ورنہ ہر ایک صوبے میں ایک مورا چلا جائے گا۔
کچھ بھی نہیں بچے گا جسم پر۔ وہ تیز رفتار قاصد آ گیا اور اس نے عرض کی کہ مجھے اترنے کی اجازت تو دے۔ کہا نہیں، فوراً واپس جاؤ اور جا کر خالد بن ولید سے کہہ دو کہ لڑتے رہو، ایک ایک سپاہی شہید ہو جائے، لڑتے رہو، تم بھی مر جاؤ، سپاہی لڑتے رہیں، تم کو اطلاع ملے کہ تمہارا خلیفہ ابو بکر مدینے میں مر گیا تو بھی لڑتے رہو، اس وقت تک لڑتے رہو جب تک میرے آقا کی برابری کا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے۔ یہ برابری کا دعویٰ ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے منہ مبارک جیسا کسی کا بال نہیں ہو سکتا، حضور علیہ السلام کے جسم مبارک پر آ جانے والا پسینہ ایسا پسینہ کسی کا نہیں ہو سکتا، پیارے آقا علیہ السلام کی نالین پاک سے لگ جانے والے ریت کے ذرات اور وہ لگ کر کے جھڑ بھی جائیں تو ان جیسا کسی اور کا پیروں میں بھی لگنے والا ریت کا ذرہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا علی، یا علی رضی اللہ تعالیٰ، یا غوث العظم الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیئن للہ شیئن للہ شیئن للہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو ہم تو کسی بھی اعتبار سے پیارے آقا علیہ السلام کی برابری کسی بھی جہت میں نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی برابری کرنے والا ہو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، یعنی سیارے جو ہیں جو روشن ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی نالین پاک سے جو ذرے جھڑ گئے انہیں ہمارے سر کا تاج بنا دیا جائے۔ اسی لیے کہا تھا خالد عرفان نے کہ ہے شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق، سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں، مریخ، زہرہ، عطارد، خلا، دھنک، یہ سب میرے حضور کے قدموں کی دھول ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی برابری اللہ اکبر کسی جہت میں کسی اعتبار سے نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے خلیفہ رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بس اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے چاہیے، اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس کو قتل کیا اور اس کے 4 ٹکڑے کر دیے مسیلمہ کذاب کے۔ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرے دن عرض کیا کہ یا سیف اللہ، اے اللہ کی تلوار خالد بن ولید، اگر آپ مجھے منجیق کے ذریعے، یہ اس زمانے کی ایک توپ ہوتی تھی، منجیق کے ذریعے مجھے قلعے کے اندر پھینک دیں تو میں قلعے کا دروازہ کھول دوں گا، پھر یک بارگی مل کر کے حملہ کر دیجئے گا، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ وہ قلعہ بند ہو کر کے لڑ رہے تھے اور کھلے میدان میں تھے مسلمان، اسی لیے تیر جب چلتے تھے تو کافی بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہو گئے۔ اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ وہ بھی مسیلمہ کذاب کے جو ماننے والے، وہ بھی تکبیر کے نعرے بلند کرتے تھے، کیونکہ وہ تو کہتے تھے نا کہ یہ ہمارا رسول ہے، اور ادھر بھی تکبیر کے نعرے بلند ہوتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا تھا کہ تم ایک امتیاز قائم کرو اپنے اور ان کے درمیان، اور یہ امتیاز اللہ کے رسول کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔
لہذا تم تکبیر کے نعروں کے ساتھ نعرہ رسالت یا رسول اللہ یہ لگاؤ، اس لاحقے کے ذریعے تمہاری شناخت الگ ہو جائے گی۔ تو پھر تیسرے دن حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی حضرت عمر کے بھائی، ان کو اندر پھینک دیا گیا قلعے میں۔ انہوں نے اندر جاتے ہی دروازہ کھول دیا قلعے کا۔ شہید تو ہو گئے لیکن یک بارگی حملہ کرنے کا موقع ملا، اور مسیلمہ کذاب جو سر سے پیر تک لوہے کے لباس میں تھا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے لڑتے ہوئے سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد آ گئی، اور پھر میں ان کی لڑائی سے جیسے متاثر تھا کہ وہ افقی اور عمودی انداز میں تلوار رکھتے تھے، کبھی تلوار بسیط نہیں چلائی، حالانکہ اصول بھی یہی ہے کہ بسیط تلوار چلائی ہے، کیونکہ جب بسیط تلوار چلتی ہے تو گردن کا جوڑ نظر آتا ہے تو وہاں تلوار مار دیتے ہیں، اور اگر لوہے کی شرٹ پہنی ہوئی ہے تو پیٹ کا جو جوڑ نظر آئے تو وہاں تلوار چلا دیتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تلوار رکھتے تھے، ان کے دونوں ہاتھ یکساں کام کرتے تھے۔ ہم اپنے بائیں ہاتھ سے اتنا کام نہیں لے سکتے جتنا دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں۔ بس تلوار اوپر اٹھی اور دو آدمیوں کو نشانہ بنایا اور ان کے سر پہ لگے ہوئے ہیلمیٹ پہ تلوار پڑی، ہیلمیٹ کو کاٹا، سر کو کاٹا، چہرے کو دو حصوں میں کیا، ڈرخرے کو کاٹتی ہوئی تلوار ان کے زانوؤں تک آتی تھی، اور پھر ذرا سی دیر میں دو انسانوں کے چار ٹکڑے اپنے ہی خون میں نہا رہے ہوتے تھے۔ یہ سید الشہداء کا انداز تھا لڑائی کا۔ تو کہتے ہیں حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے یاد آ گئے سید الشہداء، میں نے اسی طرح تلوار کو اوپر اٹھایا اور عمودی انداز میں اٹھا کر کے بھرپور وار کیا اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا مسیلمہ کذاب۔ جب وہ نیچے گر رہا تھا تو میں نے اس کے پیٹ پر تلوار چلا کر دو کے چار ٹکڑے کر دیے۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیے وابستگی پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ، ان کی محبت، اور کسی بھی جہت میں ان کی محبت کو کسی بھی انداز میں، یعنی کسی دوسرے کے ساتھ جیسے معاملات ہوتے ہیں اس طرح کبھی صحابہ نے نہیں لیا۔ صحابہ بڑی شیفتگی اور بہت ہی والہانہ انداز میں اپنی وابستگی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اسی لیے علماء کرام نے اس پر کام کیا ہے، لکھا ہے۔ آپ کو حیرانی ہوگی میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت علامہ عبد الرحمن علیہ الرحمہ نے مجمع الانہر میں لکھا ہے کہ اگر اپنی معلومات کے مطابق جتنی ہمیں معلومات ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک بڑے ادب کے ساتھ اپنے قلم کو خوشبو میں معطر کر کے صاف ستھرے پاکیزہ کاغذ پر اگر ہم ایک لسٹ بنائیں اپنی معلومات کے مطابق، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام، پھر نیچے حضرت شیش علیہ السلام کا ادب سے نام لکھے، پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا ادب سے نام لکھے، پھر نوح علیہ السلام کا ادب سے نام لکھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر آخر میں لکھے حضرت سیدنا
محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لسٹ کیا ہے، خود ہی سوال قائم کرتے ہیں۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں نا، یہاں ایک آدمی کو دے دیا جائے، جیسے اخباری رپورٹر ہوتے ہیں، وہ ایک ایک شریک جلسہ کا نام لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی کو کاغذ قلم دیجئے، وہ شروع ہو جائیں صاحب خانہ سے لے کر آخر تک، اور میرا نام بھی شامل کریں، لکھیں بھئی فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، تو بظاہر تو مکمل ہے لسٹ، اس میں گستاخی کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہ لسٹ بھی نامکمل ہے، اور یہ لسٹ جس نے ترتیب دی ہے اس کا ایمان ناقص ہے، حالانکہ نقص کہیں بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر حاشیہ لکھا ہے مجمع الانہر پر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ناقص ایمان اس لیے ہے کہ جب اسے آدم کے صفی اللہ ہونے کا یقین ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کے نجی اللہ اور حضرت ابراہیم کے خلیل اللہ ہونے پر یقین ہے، تو اتنی معرفت رکھنے والا، اتنا علم اور عرفان رکھنے والا وہ حضرت سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حبیب اللہ کا لاحقہ کیوں نہیں استعمال کرتا؟ ان کو سید الاولین کیوں نہیں لکھتا؟ سید الآخرین کیوں نہیں لکھتا؟ تو وہ لکھے۔ پھر وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اس کے باوجود بھی یہ لسٹ نامکمل رہے گی، کیونکہ وہ اگر حضور کو آخر الانبیاء اور خاتم المرسلین نہیں لکھے گا تو لسٹ نامکمل رہے گی۔ اب آپ غور کر لیجئے کتنی اہم بات، بظاہر تو صرف کاغذ کی حد تک ہے نا، زبان سے بھی نہیں بول رہا، وہ کاغذ سے لکھ رہا ہے بس۔ تو اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے یہ خاص طور پہ علماء کرام کے ذریعے یہ کام لیا ہے کہ ان کے ذریعے لوگوں تک ایک کامل علم پہنچائے۔ تو اس لیے یہ بات میں نے عرض کی۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ جہاں ایسی صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، ان سب کا ایسا غلامانہ، خادمانہ، والہانہ، شیفتگانہ، منکسرانہ، عاجزانہ جب وابستگی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ہے تو اس کا مقابلہ کہیں بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں کہ اگر اسی لسٹ کو یوں کر لیں کہ آدم علیہ السلام تھے، نوح علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے، تو کہنے لگے سب نبیوں کے ساتھ تھے جائز ہے، اور اگر کہا محمد الرسول اللہ تھے اسی وقت کافر ہو جائے گا، اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ اب آپ غور کر لیں کتنی اہم بات ہے، یعنی ہم اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی موجودگی کا نظریہ رکھ کر کے بات کریں گے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ اسی وابستگی کو مٹانے کے لیے، اسی کو ختم کرنے کے لیے ایک تصور جو ہے ہیکل سلیمانی کا یہودیوں نے دیا، اور ان کو یہ یقین ہے کہ اگر ہم ہیکل سلیمانی جو کہ مسجد اقصی کے بنیادوں میں ہے اس کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر تابوت سکینہ ہمیں مل جائے گا، اور تابوت سکینہ جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہے، وہ اگر ہمارے پاس آ گیا تو ہم پوری دنیا پر پھر حکمرانی کریں گے، دجال ہمارا بادشاہ ہوگا، اور ہمیں کوئی بھی
اس دنیا کو زیر تسلط رکھنے میں کوئی روک نہیں سکتا۔ اچھا، اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ مجموعی طور پر دنیا کی جو آبادی ہے، اگر وہ فقہی، مسلکی، دینی بنیاد پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو حالانکہ پارسی دنیا میں بڑے کم ہیں، کیونکہ ان کے یہاں شادیاں بھی کم ہوتی ہیں، اولادیں بھی کم ہوتی ہیں، تو مجوسی بڑے کم ہیں، لیکن مجوسیوں سے بھی کم تعداد میں یہودی ہیں۔ اور پھر یہودی ہر طریقے کو، کسی بات کو ایسا نہیں ہے کہ نظر انداز کرے۔ یہ اقوام یورپ، اقوام امریکہ اور یہ یہودی یہ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں کہ کہاں کیسے جذبات پائے جاتے ہیں۔ اپنا علاقہ، اپنا جغرافیہ، اپنا گھر چھوڑ دینے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا آب و ہوا تبدیل کر لو، تو ہم آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے چلے جائیں گے۔ اگر کوئی کاروبار ہمارا اسلام آباد میں ہے تو کراچی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اس طرح بھی دنیا کی ایک تقسیم ہوتی ہے آبادی کے اعتبار سے، کہ کون کس قدر اپنے پیشے سے، اپنے دین سے، دین کے کسی رکن سے محبت کرتا ہے اور اس میں کتنا جذبہ ہے، وہ اس بات کو دیکھتے ہیں باقاعدہ۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ آپ کے لیے بھی ایک امتیازی وصف ہوگا جو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ دیوار گریہ پر جب یہودی آتے ہیں، اب تک کا ریکارڈ ہے، میں الحمدللہ مسجد اقصی گیا فلسطین 97 میں، تو میں نے وہاں رجسٹر پہ لکھا ہوا دیکھا ہے 35,000 سے زیادہ یہودی جمع نہیں ہوتے، صرف 35,000۔ آریہ مہر کا جشن ہوتا ہے ایران میں، تو زرتشت کے ماننے والے مجوسی 1,00,000 کے قریب جمع ہو جاتے ہیں۔ بدھسٹ پویا ڈے کے موقع پر کینڈی سری لنکا میں اور بھوٹان میں جمع ہوتے ہیں، جہاں سب سے بڑا بدھا کا اسٹیچو بنا ہوا ہے، تو ان کی تعداد بھی 1.5 پونے 2 لاکھ تک ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ہندو بھاگلپور میں بڑا قدیم مندر ہے، اور اسی طریقے سے دربھنگا میں بڑا پرانا قدیم مندر ہے، وہاں پر جمع ہوتے ہیں اجتماعی عبادت کے لیے اور دیوالی کے لیے اور اسی طریقے سے ہولی کے لیے۔ اور بنارس میں گنگا جمنا کے ملاپ پر اشنان کرنے کے لیے ان کی تعداد جو ہے 12 لاکھ تک ہو جاتی ہے، ہندوؤں کی تعداد۔ نصرانی جو ہے وہ اپنے ایسٹر ڈے کے موقع پر، کرسمس ڈے کے موقع پر اور اپنے پوپ کی تاج پوشی کے موقع پر ویٹیکن سٹی میں 2 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں کرسیاں ہی 2 لاکھ رکھی گئی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ اور اسی طریقے سے آپ خود دیکھ رہے ہیں کرتارپور کا بارڈر کراس کر کے جو سکھ آتے ہیں حسن ابدال میں، تو وہ کتنی تعداد میں آتے ہیں۔ ہمارے یہاں باقاعدہ ان کی انٹری ہوتی ہے، وہ انڈیا کے پاسپورٹ پر آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو ان کی تعداد بھی کبھی بھی 1 لاکھ سے اوپر نہیں گئی۔ لیکن مسلمان جب حج کے موقع پہ نکلتا ہے، اور مسلمان جب رمضان میں نکلتا ہے حرمین طیبین کی زیارت کے لیے، تو حج کے موقع پر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی مارکیٹ مدینۃ المنورہ اور مکۃ المکرمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ 40 ارب ڈالر کی خریداری ایک دن کا ریکارڈ ہے۔ 40 ارب ڈالر ایک دن، صرف ایک دن، یہ مسلمانوں کی خریداری کا ریکارڈ ہے۔ اور دنیا کے ہر حصے میں جو ٹورسٹ آ جائیں یا مذہب کے نام پر لوگ آ جائیں، تو اس اعتبار سے 1 منٹ یعنی 60 سیکنڈ میں ہیتھرو ایئرپورٹ پر لینڈنگ اور ٹیک آف ہوتا ہے، 1 منٹ کے حساب سے۔ 64 سیکنڈ کے حساب سے
شکاگو میں ہوتا ہے. یہ تو بہت آسان ہے، آپ ریکارڈ چیک کر لیں، نیٹ پر آپ کو مل جائے گا. اور اسی طرح 70 سیکنڈ پر ہانگ کانگ میں اور بینکاک میں جہاز اترتا ہے اور ٹیک آف کرتا ہے. نیو یارک میں بھی اسی انداز سے ہے. جدہ میں حج کے موقع پر یہ جو لینڈنگ ہے حاجیوں کو لے کر آنے والے جہازوں کی، ان کا ریکارڈ ہے، یہ 56 سیکنڈ میں اترتا ہے جہاز. دنیا کے کسی رن وے پر، کسی ایئرپورٹ پر 56 سیکنڈ میں جہاز لینڈ نہیں کرتا سوائے جدہ کے. 56 سیکنڈ حیرت انگیز ہے. دنیا بھی حیران ہے کیونکہ اس کا ڈسپلے بتانے والا جو ہے وہ پلک جھپکائے بغیر 1 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے ایئرپورٹ کی بلڈنگ کے اندر. کیونکہ اگر اس کے ڈسپلے میں ذرا سی غلطی ہو جائے تو جہاز آپس میں ٹکرا جائیں گے. آپ ذرا غور کیجیے. تو یہ جذبے کے بغیر تو نہیں ہے نا، جذبہ ہے تو لوگ جا رہے ہیں نا. اور پھر اتنا بڑا ایونٹ مسلمانوں کے پاس ہے، اس کا انہوں نے بڑے طریقے سے جائزہ لیا. وہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم انہیں ٹیکنیکلی طور پر شکست دیں گے. اور ٹیکنیکلی طور پر شکست دینے کے لیے انہوں نے آغاز کر دیا ہے. سعودی حکمرانوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور اسی طریقے سے انہوں نے دوسرے مسلم ممالک کے حکمرانوں کو انہیں بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے. وہ جو ایجنڈا دیتے ہیں اس ایجنڈے پر کام ہوتا ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ سب منتشر ہو کر مختلف فکری اور نظریاتی تقسیم در تقسیم کا شکار ہو گئے. تو اب ایسے میں صرف ایک ذات ہے کہ جس سے وابستگی اور تعلق جو ہے وہ مسلمانوں کی قوم و ملت میں اتحاد بھی پیدا کر سکتا ہے. اور وہی ایک ذات کے اتحاد ہو جانے پر اسی کو اپنا رہنما بنا کر ہم یہودیوں کی اور نصرانیوں کی ریشہ دوانیوں سے باہر نکل سکتے ہیں. اور وہ ذات ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اگر پوری ملت اسلامیہ ایک ہی دن ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو اگر پرچم گنبد خضرا، پرچم درود و سلام کو ہاتھ میں لے کر کے باہر نکلے تو مسلمانوں کا یہ عظیم اجتماع کفر کی طاغوتی قوتوں کو لرزہ براندام کر دے گا. اور ہوتا بھی ہے، پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ. اور اس ذات کو وجہ نزع نہ بنایا جائے، کیونکہ یہاں تو صورتحال یہ ہے نا کہ نزع کا سبب بنا دیا گیا. ایک کہتا ہے جی 12 ربیع الاول شریف کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، دوسرے کہتے ہیں نہیں 9 کو آئے تھے، تیسرا کہتا ہے 8 کو آئے تھے. تو یہ عجیب بات ہے کہ تم اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے بارے میں اپنی تحقیقات کو اس انداز میں پیش کر رہے ہو کہ جس سے ان کی دنیا میں تشریف آوری جو ہے کہ کس دن آئے وہ مشکوک ہو رہی ہے. اور میں ایک اور بات کی طرف توجہ دلاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. اگر میں آپ سے پوچھوں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف کتنی، تو آپ فوراً کہیں گے 63 سال تھی. 63 برس تک آپ ظاہری زندگی میں دنیا میں رہے، یہی بولیں گے نا 63 برس. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ 570 سے ادھر آپ کے 632 تک حساب تو لگائیے، یہ کتنے بنتے؟ 63 کہاں ہوتے؟ یہ تو بہت کم ہوتے، 61 ہوتے. اس لیے کہ ہجری کیلنڈر اور شمسی تقویم کے درمیان ہر سال 11 دن کا فرق آتا ہے. تو جب 11 دن کا فرق آتا ہے اور ہم استعمالی شمسی تقویم کو کرتے ہیں
ہم قمری تقویم استعمال کب کرتے؟ ہم میں سے کس کو معلوم ہے کہ آج قمری تقویم کے اعتبار سے کون سی تاریخ ہے؟ تو اب آپ خود غور کر لیجئے کہ صرف تاریخ ولادت ہی وجہ نزا نہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ کے ماہ و سال وہ بھی نزا کا شکار ہو جائیں گے، اختلاف کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب امراض امت کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے صرف ملت اسلامیہ جو کہ السابقون الاولون سے شروع ہوتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین سے، ہمیں وہیں سے اپنی وابستگی کو قائم کرنا ہوگا، وہیں سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا، کیونکہ صحابہ کا طریقہ ملت اسلامیہ کے رشتے کو جوڑنے والا ہے، اور اغیار کا طریقہ ملت اسلامیہ کو توڑنے والا ہے۔ تو جو رشتہ جوڑ دے اس کے ساتھ جڑ جائیے، جو رشتے کو توڑ دے اس سے اپنے تعلق کو توڑ لیجیے، تب کہیں جا کر آپ اس عنوان کے ساتھ عملی صورت میں انصاف کر سکیں گے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم نے جو ہے کیا کردار ادا کرنا ہے، تاکہ یہودیوں کا غلبہ جو بتدریج بڑھتا جا رہا ہے ہم اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور ان کے غلبے کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں۔ ابھی تک یہ صورتحال مسلمانوں میں اتنی قوت، اتنی توانائی نہیں رہی۔ ان کی سازشوں کو سمجھیے، ایک سائنسی واہمہ انہوں نے دیا، وہم کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ کرونا ایک وہم ہے، سائنسی واہمہ ہے، وہ سائنسی واہمہ انہوں نے دیا، ہم اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ اپنی مسجدوں کو ہم نے تالے لگا دیے، انہوں نے حرمین طیبین کو بند کر دیا۔ آپ ذرا غور کیجیے، ان کے بچے جنہوں نے مختلف عنوانات پر پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، میں اپنی معلومات بتا رہا ہوں آپ کو، مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے۔ یورپ میں اور امریکہ میں طلبہ اب اس بات پر غور کر رہے تھے کہ دنیا میں عبادت کے طور طریقے جتنے بھی ہیں ان میں سب سے زیادہ جاذب نظر اور پرکشش طریقہ کس کا ہے، اور جس میں سہل پسندی بھی موجود ہے، سہولت بھی موجود ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ آپ بعد میں جاتے ہیں، دوسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں، تو آپ جماعت میں شامل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہو گئے۔ دنیا کے کسی بھی دین اور کسی بھی مذہب میں بتا دیں کہ بعد میں عبادت میں شامل ہونے کا ایسا رجحان موجود ہو، اور قضا ادا کرنے کا رجحان بھی موجود ہو۔ یہ صرف اسلام میں ہے، نماز قضا بھی ہو جائے تو پھر آپ اسے دوبارہ ادا کر سکتے ہیں، باقی جگہ نہیں ہے ایسا، کہیں بھی نہیں۔ ان کے اپنے ٹائم ٹیبل ہیں، اپنے معاملات ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ میرے سامنے آسٹریا ویانا میں چرچ میں گیا، میرے وہاں کے میزبان ڈاکٹر آفتاب صاحب وہ مجھے لے کر کے گئے، تو چند لوگ بالکل آخر وقت میں آئے تو کہنے لگے ہم دعا میں شامل ہوتے ہیں، تو پادری نے بھگا دیا ان کو وہاں سے، کہنے لگے تم دعا میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اتنی دیر سے ہے، سنڈے کا دن تھا، اتوار کو بھگا دیا، اور وہ ان لوگوں کو بھی دعا میں شامل نہیں کرتا جو کہ کثرت عیال رکھتے ہیں۔ تو اب ذرا آپ غور کیجئے، ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو میلاد شریف
کہ اختتام پر دعا ہو رہی ہو یا سلام ہو رہا ہو، یا میلاد شریف کا لنگر ہو، میلاد شریف کا ڈنر ہو یا لنچ ہو، آخر میں بھی آ جائے تو وہ بھی اپنا حصہ برابر کا لے لیتا ہے۔ کوئی چیز ہمارے یہاں قضا ہونے کا تصور ہی نہیں۔ تو یہ چیز ایسی تھی جس پر وہاں پی ایچ ڈی کے تھیسز لکھے جانے کی تیاری ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کی جو عبادت گاہیں ہیں، مسلمانوں کا جو مرکز ہے، حرمین طیبین 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، وہ اس پر لکھنا چاہ رہے تھے، وہ اس پر تحقیق کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ بات تو ان لوگوں کے ہاتھ سے نکل جاتی، اس لیے انہوں نے پھر یہ ایک سازش کی۔ جس زمانے میں پیرس میں ڈاکٹر پروفیسر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، ایک مرتبہ یہاں بھی آئے، اور میں جب خود پیرس گیا تھا تو میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، تو انہوں نے بتایا تھا کہ فرانس کے کچھ پادریوں نے قرآن مجید کے مختلف نسخے مختلف علاقوں سے اٹھائے، اور اپنی دانست میں انہوں نے یہ غور کیا کہ یہ ایک دوسرے جغرافیائی خطے کے مسلمان آپس میں ملے نہیں ہیں۔ آپ کسی کا رابطہ نہیں ہوا، ایک مسلمان انگریزی بولتا ہے، دوسرا مسلمان جو ہے وہ سینگلش بولتا ہے، وہ سری لنکا میں ہے، تیسرا مسلمان تامل بولتا ہے، تو تامل لینگویج والا انگریزی لینگویج والے سے ملا ہی نہیں کبھی۔ ایک جو ہے وہ ملائی لینگویج بولتا ہے تو ملیشیا اور برونائی میں ہے، تو وہ کبھی ملا ہی نہیں ہندوستان اور پاکستان کے مسلمان سے، لیکن اس کے پاس بھی قرآن ہے، اس کے پاس بھی قرآن ہے، اس کے پاس بھی قرآن ہے۔ تو یہ قرآن کے نسخے انہوں نے جمع کیے، اس وقت تک پریس بھی نہیں تھا۔ جب یہ ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے جمع کیے تو ایک ایک لفظ پر تحقیق کی، انہیں کہیں بھی کوئی لفظ بدلا ہوا نہیں ملا۔ اور انہوں نے جب بائبل کے انجیل کے نسخے جمع کیے تو ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے ایک گھر، فرض کیجئے R220 اور R221، دونوں گھروں سے جو نسخے نکلے ان دونوں میں فرق ہے، پڑوس کے نسخوں میں فرق ہے۔ یہاں تو شہروں سے دور رہنے والے ان کے پاس جو قرآن مجید اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے قرآن بالکل سچی کتاب ہے۔ اب اس کو وہ اپنا پورا انہوں نے تھیسس تیار کر لیا تھا، تمام پادریوں نے مل کر انہوں نے کہا کل پریس میں ہم بلا لیں گے صحافیوں کو اور پریس کانفرنس کریں گے۔ تو رات زیادہ ہو گئی تھی، وہیں پر انہوں نے بلڈنگ میں ہی آرام کیا، وہ لائبریری تھی۔ رات ہی رات ان پادریوں سمیت قرآن کے سارے نسخے اور ساری کتابیں جو لائبریری میں موجود تھی سب کو نظر آتش کر دیا۔ اگلے دن کوئی پریس کانفرنس ہو ہی نہیں سکی، جو جس نے کرنی تھی وہ بھی مر گیا جھلس کر، نظر آتش ہو گیا سب کچھ۔ تو یہ اس طرح معاملہ اپنے ہاتھ میں جب لیتے ہیں نا تو یہ پھر بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں، اس میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ اور الحاج محمد حنیف حاجی طیب، ان کے ساتھ میں ناسا گیا تھا امریکہ میں۔ تو وہاں ناسا میں جو مسلمان کام کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ ایڈون ہبل کی جو دوربین ہے اس کے ساتھ ایک ڈیوائس، اس ڈیوائس نے حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیت کو کیچ کر لیا، کیونکہ ہم جو بات کرتے ہیں فضاؤں میں موجود ہیں یہ کلمات، اگر آپ یہ ریکارڈ نہ بھی کریں تو فضاؤں میں میری یہ تقریر موجود ہے، اس کو کوئی بھی ڈیوائس جمع کر کے ایک کیسٹ کی صورت کر سکتی ہے، تیار ہو سکتی، کمپائل ہو سکتی۔ تو وہ انہوں نے کہا حضرت لقمان علیہ السلام ان کی وصیت جو بیٹے کو تھی اور عربی میں ہے وہ، اور قرآن مجید میں وہ الفاظ موجود ہیں، کہنے لگے یہ ریکارڈ ہو گیا تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس کو ہمارا بڑا کارنامہ ہے بتائیں گے، تو اوپر سے آرڈر آ گیا، کہنے لگے خبردار جو کسی کو بتایا
اس بات کو دبا جاؤ یہیں پر، تو بات ختم ہو گئی۔ آپ کے سامنے نیل آرمسٹرانگ جب چاند سے واپس آیا اور قاہرہ گھومنے کے لیے گیا اہرام مصر دیکھنے، تو اپنی بیوی کے ساتھ ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، اس کو اذان کی آواز آئی تو بیوی کو اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے یہ اذان چاند پر سنی ہے۔ اس کی بیوی خود CIA کی ایجنٹ تھی، اس نے فون کر دیا، قاتلوں کو بلوا لیا، ہوٹل کے کمرے میں مار دیا اس کو، نیل آرمسٹرانگ کو، اور وہیں سے لاش اس کی غائب کر دی گئی۔ آج تک نہیں پتا کہ بھی وہ گیا کہاں۔ وہ خلانہ ورد جو 1969 میں چاند پر گیا تھا اپولو 11 کی مدد سے، وہ کہاں گیا؟ اس کو ڈھونڈتے رہیے، کہیں نہیں ملے گا، اس کو دفن کر دیا گیا۔ تو یہ تمام باتیں چیک ہوتی ہیں، اور اسی لیے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ٹیکنیکلی طور پر مغلوب کر کے رکھا جائے، حالانکہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے یہ غالب آئے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جس اپنے محبوب رسول کے ذریعے دین حق کو بھیجا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں پر کتنا ہی گرا گزرے، یہ دین ایک نہ ایک دن غالب آئے گا۔ تو اس دین کے غلبے میں اپنا کردار شامل کیجئے، اور وہ اسی طرح ممکن ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی سچی محبت کے ذریعے ممکن ہے۔ کیونکہ دیکھیں انہی کے بارے میں سوال ہوگا قبر میں، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا بل گیٹس کی آمدنی کتنی تھی، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ زرداری صاحب نے سوئس بینک میں کتنے پیسے رکھے تھے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ نواز شریف کا آمدنی کا گوشوارہ بتا دیجئے، آپ سے صرف ایک ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں بتاؤ تمہارا دنیا میں نظریہ کیا تھا۔ تو اب پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوگا، تو انہی کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے، انہی کے بارے میں سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک اور میں دعوت فکر دیتا ہوا ختم کروں کہ نعت شریف آپ سنتے ہیں تو نعت شریف کے کلمات یہ بھی بہت غور سے سنا کیجیے، اور پھر اس پر غور کیا کیجیے کہ یہ کیا ہے۔ ابھی بہزاد لکھنوی صاحب کی نعت شریف انہوں نے پڑھی کہ یہ تمنائے قلب حزین رہ گئی، اس پہ غور کیجیے کبھی کہ یہ کون سی تمنا تھی کہ جو رہ گئی، کہ وہیں زندگی بسر ہو جاتی مدینۃ المنورہ میں، اور قلب حزین کا کیا مطلب ہوا۔ تو یہ باتیں جب آپ غور کریں گے نا، تو ان کے معنی اور ان کے مفاہیم یہ جب آپ پر آشکارا ہوں گے اور کھلیں گے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام سے ہماری وابستگی اور محبت اس کا کیا تعلق ہے، اور کس طرح ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے۔ یہ بھی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے بالکل واضح طور پر فرما دیا ہے۔ تو ہمیں اس حق کو پہچاننا اور اس حق کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ اپنے آپ کو مطالعے کی دنیا میں رکھیے، پڑھیے، پڑھنا بہت ضروری ہے، اور پھر دین کے لیے سفر بھی کیجیے، دین سیکھنے کے لیے سفر کیجیے، دین سیکھنے کے بعد دین کو سکھانے کے لیے سفر کیجیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں، اللہ کے حبیب ضمانت دے، اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ فرمانے میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں، تم میرے 40 اقوال یاد کرو اور لوگوں تک جا جا کر یہ 40 حدیثیں پہنچا دو، میں ضمانت دیتا ہوں جنت کی۔
تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا، اپنے پڑوس میں رکھوں گا۔ اب بتائیے کتنا آسان ہے۔ 40 مختصر احادیث جو ہیں انہیں یاد کر لیجیے اور کیجیے یہ کام۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اللہ اکبر کہاں کہاں کا سفر نہیں کیا۔ حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی مدینۃ المنورہ سے نکل گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لے لے کر کے کہاں سے کہاں پہنچے، ویرانے میں۔ وہ ویرانے میں بیوی کہتی ہے اب آپ کا آخری وقت آ گیا، آپ کا جنازہ کون پڑھے گا، آپ کو غسل کون دے گا؟ کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں سے ایک ویرانے میں مرے گا، ان میں سے ہم 14 آدمی تھے، 13 تو مر چکے اور 14واں میں ہوں، اور حضور نے فرمایا تھا کہ اس کے لیے فرشتے بھی اتر کر کے آ جائیں گے۔ تو مجھے یقین ہے میرے آقا نے فرمایا، اور بس اس کے بعد جب انتقال ہوا تو بیوی حیران ہو گئی، ہر طرف سے ہر سمت سے مشرق مغرب شمال جنوب لوگوں کا ازدحام تھا کہ اس صحرا میں کہاں سے آ گئے، دشت و جبل میں آ گئے، اور آ کر کے انہوں نے ساری تیاری کی اور ان کی تدفین عمل میں آ گئی۔ تو یہ یقین کی بنیاد پر ہے، ہمارا یقین ہونا چاہیے اپنے دین پر، اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ تو یقیناً ہم یہودیوں کی اور نصرانیوں کی ہر سازش کو بے نقاب کریں گے، اس کی بے خونی کر دیں گے، اور اپنے نظریات پر، اپنے معاملات پر بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے جو معاملات ہیں اس پہ قائم رہیں گے، کیونکہ آپ نے خود محبت اس طرح رکھنے کے لیے فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اور دنیا کے سارے انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایسے ہی کرتا ہوں، تو حضور نے فرمایا اور اپنی جان سے؟ تو کچھ دیر خاموش رہے اور کہنے لگے اب میں اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، سارے انسانوں سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے، کہا عمر کھڑے ہو جاؤ، اور عمر کو کھڑا کیا اور کندھے پر ایسے ہاتھ رکھا، اور پھر مجمع میں ادھر سے چلے یہاں تک، پھر وہاں سے چلے یہاں تک، 3 مرتبہ پھیرا لیا، اور صحابہ کو کہا دیکھو دیکھو عمر کا ایمان مکمل ہو گیا، دیکھو دیکھو عمر کا ایمان مکمل ہو گیا، دیکھو دیکھو عمر کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت رکھنا ایمان کی تکمیل کی دلیل ہے۔ اور جب کبھی یہ بات بھول جایا کرے نا تو 20 جمادی الاول کو یاد کر لیا کرے، 20 جمادی الاول۔ میں دور کی بات نہیں کر رہا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ 1450 سال ہو گئے۔ 20 جمادی الاول 6 برس پہلے کے ملک ممتاز حسین قادری کو یاد کر لیا کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ صلاۃ والسلام پیش کیا جائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گونجے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام موتوں کا ولوں کا، غوث اعظم امام موتوں کا ولوں کا، جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں
سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. تمام ذات تشریف رکھیں انشاءاللہ دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین سے بھی درخواست ہے کہ وہ ایصال ثواب کے لیے اول آخر درود شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ لیں, مجھے مل کر دیں. صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا رحمان یا منان یا دیان یا سلطان یا سبحان یا رب الکعبہ یا رب المصطفیٰ یا رب المصطفیٰ یا رب المصطفیٰ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. قرآن مجید کے 4 دور مکمل ہوئے. درود پاک 70,000 مرتبہ, سورہ ملک 500 مرتبہ, سورہ یاسین شریف 100 مرتبہ, سورہ رحمان 100 مرتبہ, یا سلامو 65,000 مرتبہ, کلمہ طیبہ 50,000 مرتبہ, آیت الکرسی 5